حسن صاحب، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کل جو ہے ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ معاشی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، کیا انتخابات میں شفافیت کے لیے، اصلاحات کے لیے کوئی اس حوالے سے حکومت کو اقدامات کرنے کا سوچ رہی ہے یا کوئی پلان رکھتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر پہلے بھی جب نگران حکومت کے آنے سے قبل جب انہوں نے کمیٹی بنائی تھی سردار ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں، تو انہوں نے کچھ سفارشات دی تھی، کچھ پر عمل درآمد ہوا ان کے بقول اور کچھ پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ البتہ مجھے یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت دوبارہ شفافیت کو لے کر الیکشن کروانے کے معاملے پر جو ہے وہ کمیٹی بنائے گی کہ ہمیں یہ نکات پر کام کرنا چاہیے تاکہ ان پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے الیکشن جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکے۔ لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یا ان کے قریبی عزیز جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر لیں تو پھر یہ سیاستدان کس طریقے سے جو ہے وہ آگے میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ 76 سالوں کی تاریخ میں ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاستدان بغیر کسی کی سپورٹ سے یا دھاندلی کے یہ جو ہے وہ میدان میں کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ تو ان کی تو کامیابی کے راز ہی یہی ہیں کہ دھاندلی بھی کرنی ہے، بے ضابطگیاں بھی ہونی ہے، فارم 45 47 کا کھیل بھی کھیلنا ہے، اور پھر جو تیسری پوزیشن ہے یا سپورٹ ہے وہ بھی حاصل کرنی ہے۔ اس کے بغیر تو یہ اقتدار میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات جو ہے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور جو ڈونلڈ لو کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے بھی دو چیزیں بالکل کیٹاگوریکلی سامنے آ گئی کہ ایک بات جو انہوں نے کہی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ آپ جو پری الیکشن ماحول تھا یا جو گرفتاریاں ہوئیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ کی بندش تھی اور دیگر بے ضابطگیاں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ کون کروائے گا؟ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آتے پرائم منسٹر پاکستان حلف داری کی تقریب میں فوری طور پر یہ قدم اٹھاتے کہ آج ہم کمیشن کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ کمیشن باقاعدہ اس تمام جو اپوزیشن مطالبات کرے گی کہ ان پولنگ سٹیشنز کی یا ان جو ہے وہ حلقوں کی تحقیقات ہونی چاہیے تو وہ کروائیں۔ 2013 میں بھی تو آپ نے کروائی تھی، آپ نے بے شک جھوٹی موٹی جیسے بھی غلط ملت رپورٹ تیار کر کے آپ نے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس وقت کے بانی پی ٹی آئی انہوں نے جو ہے وہ بے شک تحفظات کے ساتھ تسلیم کیا تھا۔ بالکل، 2018 میں بھی تو دیکھیں نا 4 حلقے کھولے گئے تھے۔ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر آج بھی یہ چیزیں تحقیقات کے لیے سامنے رکھ دی جائیں تو میرے خیال میں جو ایک دھبا لگ چکا ہے اس حکومت پر کہ یہ ایک دھاندلی کی پیداوار حکومت آئی ہے، تو یہ دھبے یا جو ایک اسکول آف تھاٹ ایک سے سامنے آتا ہے کہ شاید یہ بالکل یک طرفہ پوزیشن لیتے ہوئے حکومت میں انہوں نے حکومت بنائی ہے، تو وہ تمام جو وہ ان کی سوچ ہے، جو الزامات ہیں وہ غلط ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب یہ باتیں ہوتی ہیں، چاہے آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اٹھا کے دیکھیے یا جو سروے کرنے والے ہیں ان کو دیکھیے یا جو پاکستان میں جو انتخابی ماحول پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا بغور جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ شاید ان کے کچھ خیالات درست بھی ہیں۔ دیکھیں، اس سارے معاملے کو لے کر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے سامنے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وہ لے کر گئے آج سے کوئی چند روز قبل، یعنی کوئی 1.5 ہفتہ پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کونسل جو بات کر رہی ہے کہ ہمیں ان حلقوں کی تحقیقات کروا دینی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ایک کمیشن بنا دیں یا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں یا ایک تحقیقاتی کوئی کمیٹی بنا دیں، پارلیمنٹیرین کی کمیٹی بنا دیں، تو اس پر انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس پر نواز شریف صاحب بھی کافی جو ہے وہ ناراض ہوئے کہ اگر آپ اسی کاموں میں لگ جائیں گے تو مزید جو ہم نے حلقے لینے ہیں، مزید جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم میں اگر کچھ ایسا ماحول بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتی یا ایم کیو ایم کے آگے پیچھے چلی جائے تو ہم کسی یا کسی پوزیشن پہ ہمیں تو آگے کی طرف موو کرنا چاہیے۔ ہم کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ حلقے کھولیں؟ اور ان حلقوں میں آپ کو پتہ ہے کس حلقے کی بات تھی؟ این اے 130 کی، جس کی سب سے پہلے ہم نے نشاندہی کی تھی کہ وہاں پر بے ضابطگیوں کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے مزید کچھ ڈاکومنٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، این اے 130 کا پہلے ہم نے رکھا تھا فارم 45۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس مجھے فارم 47 موصول ہوا مختلف جگہوں سے کہ جناب فارم 47 آ گیا، رزلٹ آ گیا، نواز شریف صاحب بہت لیڈ سے جیت گئے۔ پھر اس کے بعد ہم فارم 45 کی تلاش میں لگ گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تک ہم نے ایکسیس کی، ذمہ داران سے رابطے کیے، ترجمانوں سے رابطے کیے، آخر کار انہوں نے وہ ویب سائٹ پہ ڈال دیے۔
جب اس کی ہم نے تحقیقات کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو فارم 45 ہیں وہاں پر کس طریقے سے انہوں نے ہمیں ایسے گمان لگا ہوا کہ یہاں پر شاید انہوں نے کہیں نہ کہیں انگوٹھے جو ہیں وہ شاپر چڑھا کے، وہ کہتے ہیں نا شاپر میں فلاں، وہ شاپر کے سسٹم وہ ایک الگ کہانی ہے، تو انہوں نے شاپر چڑھا کے جو انگوٹھے لگائے، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ایک خوفناک قسم کی پوزیشن اختیار کر گئے. اور کئی جگہوں پر ہم نے جب ڈاکومنٹس کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ وہاں پر جس طریقے سے کانٹ چھانٹ کی گئی وہ شاید میں نے ماضی میں کسی حلقے میں نہیں دیکھا کہ ایسی مبینہ طور پہ یا ایسی دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہوں اور وہ ڈاکومنٹس میں سامنے آ جائیں. اب جو میں نے نکالے فارم 46 بھی ایک پیپر ہوتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹل بیلٹ پیپر کتنے ہم نے لیے، کتنے اس کی بک استعمال کی گئی اس پولنگ سٹیشن میں، اور ہر پولنگ سٹیشن کا فارم 46 ہوتا ہے. ہم نے جب اس میں ایک خانہ ہے کہ درج شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد وہ آگے لکھنا ہوتا ہے. لائک اگر ایک پولنگ سٹیشن نمبر جو ہے اس میں 1 دیا ہوا ہے، نہیں یہ تو 150، پولنگ سٹیشن نمبر آپ اگر 52 نکال لیں NA 130 کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر انہوں نے بتایا کہ 619 ٹوٹل یہاں پر ووٹ کاسٹ ہوئے. میں نے یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے پروڈیوسر صاحب کو، اگر وہ چلائیں بھی تاکہ عوام کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بے ضابطگیاں یا دھاندلی کے جو الزامات لگتے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں یا غلط. یا اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈاکومنٹس عوام کے سامنے رکھے ہیں کہ ہم نے بہت شفافیت کی بنیاد پر انتخابات کرائے ہیں، وہ کس حد تک درست ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے تائیں کس حد تک سچا یا جھوٹا ہے، یہ عوام فیصلہ کرے گی. اب دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا فارم 46 پر کہ جو پولنگ سٹیشن نمبر 52 وہاں پر 619 ووٹ کاسٹ ہوئے، لیکن جب فارم 45 کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر 1619 ووٹ کاسٹ ہوئے. وہ دھاندلی کی گئی، وہ کٹنگ کی گئی. آپ اندازہ کریں. پھر اس کے بعد NA 130 کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر پولنگ سٹیشن نمبر 21 اگر آپ نے فارم 45 پر مینشن کیا کہ یہاں پر اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے تو فارم 46 پر آپ کو مینشن کرنا چاہیے تھا. یہاں پر کوئی مینشن نہیں کیا گیا، آپ نے بالکل بلینک چھوڑ دی، خالی چھوڑ دی. اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو وہ جو کچھ ایسی شخصیات کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن بھوت ہم کہہ سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ کیا یا جو بھی کیا، یا شاید انہوں نے پولنگ سٹیشن والوں نے غلط کر دیا کہ اس میں مینشن نہیں کیے گئے. اور بھی ایک اور چیز میرین، اس میں جب میں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو انگوٹھے لگے، اتنا بڑا انگوٹھا ہے، میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھ بھی ماشاءاللہ ہم کھاتے پیتے لوگوں کے موجود ہیں کہ وہ اس طرح اس نے 4-5 لوگوں نے انگوٹھے لگائے کہ جب فارم 46 پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں انگوٹھا ویسا نہیں ملتا، اور پھر سائن بھی غلط ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، انسان کا انگوٹھا نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتے، دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ ان تمام کی فرانسک ہونی چاہیے. صرف آپ 2-4 حلقے جو بات میں کہتا ہوں اس کی آپ صرف فرانسک کروا لیجئے، آپ کو پورے پاکستان کے انتخابی ماحول کا جائزہ سامنے آ جائے گا، اندازہ آ جائے گا کس طریقے سے پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں، کس طریقے سے پاکستان میں دھاندلی عروج پاتی ہے. پھر دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پولنگ سٹیشن نمبر 18 وہاں پر بھی آپ نے بلینک چھوڑ دیا، کوئی مینشن نہیں کیا گیا. پھر 24 میں بھی آپ نے مینشن نہیں کیا، 19 میں بھی، 29 میں، 35 میں، 48 میں، بے شمار پھر سائنوں کی غلطیاں. میرے پاس ایک بے شمار انہی کے حلقوں کے ڈاکومنٹس ہیں جو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے حاصل کر کے اس کی تحقیقات کی. اور یہ تو میں بتا رہا تھا NA 130. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز میں رکھتا ہوں. ہم نے کوشش کی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہے، ان کے اگر آپ نے فارم 47 بھی ایشو کر دیا، فارم 45 بھی ایشو کر دیا، تو فارم 46 ایشو کر دیا، لیکن فارم 45 ایشو نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعدد بار ان کے جو ذمہ داران ہیں، ترجمان ہیں پنجاب اور وفاق کے، ان سے رابطے کیے گئے کہ وہ کیوں پبلک نہیں کر رہے جب آپ نے تمام کے تمام جو ہے وہ جاری کر دیے. تو ان کی طرف سے خاموشی ہے. میں نے جب اس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حلقہ 159 کے پولنگ سٹیشن نمبر 1 جو ہم اگر اس کا ایک لے کر آئیں تو اس میں صرف جو ہے فارم 45 کی جگہ فارم 46 مینشن کیا گیا ہے. فارم 45 ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حلقے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری نہیں کیا. اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انہوں نے چڑھائی نہیں، انہوں نے اپلوڈ نہیں کیے، انہوں نے دکھائی نہیں، عوام تک ایکسیس نہیں دی. تو یہ جو باتیں ہیں
جس پر امریکہ کے تحفظات ہیں، جس پر عام پبلک کے تحفظات ہیں، جس پر پارلیمنٹیرینز کے تحفظات ہیں، جس پر اپوزیشن جو بیٹھی ہے ان کے تحفظات ہیں، جس پر حکومتی جماعتوں کے رہنماؤں کے تحفظات ہیں، جس پر دیگر جو انویسٹرز ہیں ان کے تحفظات ہیں، تو یہ کس نے ختم کرنے ہیں؟ یہ ان سیاستدانوں نے ختم کرنے ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر آ کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، بالکل